السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے سامنے آج کے پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ، جس میں ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر، ان کی گزاری ہوئی زندگی اور ان کے قیمتی لمحات میں سے کچھ مختصر بیان کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عزت، مرتبہ، تقوی، پرہیزگاری اور ایمان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ ہر وقت اسی جستجو، اسی لگن میں لگے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے۔ انہی میں ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کا نسب بنو تمیم سے جا کے ملتا تھا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی زیادہ امیر گھرانے سے نہ تھے، ایک متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ اس جلیل القدر صحابی کی خدمات اور انہوں نے جو احادیث پہ کام کیا، مورخین یا کتب حدیث سے تعلق رکھنے والوں سے یہ نام پوشیدہ کسی صورت نہیں رہتا۔ سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی، یہ بھی شروع سے ہی، یعنی کہ اسلام کے ابتدائی دنوں سے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوانی میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ، جسے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ شمار کیا جاتا ہے، ایک عجیب واقعہ، ایک منفرد واقعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکلے تھے۔ تو جب آپ کی ملاقات عبداللہ سے ہوئی تو کہا کہ ہمیں بکریوں کا دودھ پلاؤ۔ بکریاں چرا رہے تھے، کہا ان بکریوں کا دودھ پلاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکریوں کا دودھ صرف اس وجہ سے نہیں پلا سکتا کیونکہ میں ایک امین آدمی ہوں، اور میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ تو کہا، اے عبداللہ، ان میں سے کوئی نابالغ بکری کو لے کے آؤ جو ابھی دودھ نہیں دے رہی۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بکری لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل بھر گئے، اور اس سے دودھ دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، سیراب ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا، اور کہا اس کے بعد پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ پھیرا اور اسے کہا سنگڑ جاؤ، تو وہ بکری کے تھن مبارک سنگڑ گئے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز دیکھ رہے تھے، یہ چیز دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اس واقعے سے ایسا اثر لیا کہ کچھ ہی دیر گزری یا کچھ ہی لمحے یا کچھ ہی دن گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دین اسلام سکھائیں، مجھے آپ قرآن سکھائیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کہا کہ اللہ تجھے قرآن و حدیث کے علم سے منور کرے گا۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں یاد کی، ان کی تعلیم لی۔ 70 صورتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور اس کا علم لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اس عظیم نعمت سے مالا مال ہوئے، یعنی کہ اسلام قبول کیا، تو آپ بالکل جوانی کی عمر میں تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 19 اور 20 سال کے درمیان تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان خوش قسمت صحابہ اکرام میں شمار کیے جاتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیت اللہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے تھے۔ ایک دفعہ واقعہ اس طرح ہوا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی آواز بڑی سریلی تھی، آپ کی آواز میں بڑی جان تھی۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں۔ تو کفار جو ان دنوں میں بیت اللہ کے اندر چوگٹھے بنا کے بیٹھا کرتے تھے، ادھر ڈیرے ڈالا کرتے تھے، مسلمانوں کو زد و کوب کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے، آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو زخمی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی اس مار سے امام الانبیاء، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفوظ نہ رہے۔ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے یکدم ان کی طرف رخ کیا، ان کی طرف لپکے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے انتہائی زخمی کر دیا۔ یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف ملا کہ بیت اللہ میں بھی وہ آواز بلند قرآن کی تلاوت کرتے، مار کھائی انہوں نے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کہا ہے عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں، میں تلاوت کروں آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے تلاوت کروں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، یعنی کہ میرے سے تو کئی خطا ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کسی اور کی زبان سے سنتا ہوں۔ تو کہا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کہا عبداللہ رک جاؤ. اتنی سریلی اور اتنی جاندار آواز والے. تو انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کو اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے جاری رکھیں گے. کچھ مزید قیمتی لمحات، مزید قیمتی اوراق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.